چند سال پہلے جنوبی افریقہ میں ایک ختم نبوت کانفرنس کے دوران میں نے قادیانیت کے حوالے سے ایک پہلو پر گفتگو کی تھی۔ وہ گفتگو الحمدللہ پسند کی گئی اور دنیا بھر میں اس کو بہت وسیع پیمانے پر سنا گیا، پھیلایا گیا۔ اس پر قادیانی حضرات کی طرف سے ایک اعتراض سامنے آیا ہے اور وہ بھی دنیا بھر میں پھیلایا گیا ہے۔ میں آج اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ قدرت کا قانون یہ ہے اور تسلسل یہ بتاتا ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا کہ نئے نبی کے آنے سے مذہب بدل جاتا ہے، نبی مطاع ہوتا ہے مطلقاً، اور نبی کے بدلنے سے اطاعت کا مرکز تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی وہ واحد شخصیت ہوتی ہے جس کی بات کسی دلیل کے بغیر ماننا ضروری ہوتی ہے۔ نبی سے دلیل نہیں پوچھی جاتی، نبی جو کہتا ہے وہ دلیل ہوتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہ بات کہی تھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، تو میں نے ان کے اس بات کو بنیاد بنا کر ایک بات کی تھی کہ نبی کے بدلنے سے مذہب بدل جاتا ہے، اور قادیانی جو کہ نئی نبوت کی بات کرتے ہیں ان کا مذہب ہمارے مذہب سے الگ ہے، وہ نیا نام رکھیں گے۔ جس طرح یہودیت سے عیسائیت الگ ہوئی، نئے مذہب کی بنیاد، نئے نبی کی بنیاد پر، نئی وحی کی بنیاد پر، نئی کتاب کی بنیاد پر، اور عیسائیت سے ہم الگ ہیں نئے نبی کی بنیاد پر، نئی کتاب کی بنیاد پر، نئی وحی کی بنیاد پر۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم چونکہ ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا مذہب ان سے الگ ہے، عیسائیوں کا یہودیوں سے الگ ہے۔ یہ میں نے بنیادی بات کی تھی کہ نبی کے بدلنے سے، وحی کے بدلنے سے مذہب بدل جاتا ہے، اور پہلا مذہب اور ہوتا ہے، دوسرا اور ہوتا ہے، نام الگ ہوتا ہے، غلط یا صحیح اپنے مقام پر، لیکن مذہب بہرحال تبدیل ہو جاتا ہے کہ اطاعت کا مرکز تبدیل ہو جاتا ہے تو مذہب بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے بات کی تھی۔ اس پر قادیانی حضرات کی طرف سے یہ اعتراض کچھ عرصہ پہلے سامنے آیا جو اب دنیا بھر میں اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب نے بات کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات کر کے پھر سیدھے عیسیٰ علیہ السلام پر چلے گئے ہیں۔ یہ درمیان کے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات جو تھے، ان کے آنے سے تو مذہب نہیں بدلا تھا، ان کا ذکر مولوی صاحب نے کیوں نہیں کیا؟ یہ ان کا استدلال اور اعتراض کہ درمیان میں بہت سے پیغمبر آئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے، وہی بھی آتی رہی ہے، تو درمیان پہ جو نبی آتے رہے ان نبیوں کے آنے سے مذہب کیوں نہیں بدلا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام تک بات کیوں گئی ہے؟ یہ ان کا اعتراض ہے، اور بادی النظر میں یہ اعتراض سمجھ میں آتا ہے۔ اصل میں یہ اعتراض اس لیے پیدا ہوا کہ میری گفتگو میں کچھ اجمال رہ گیا تھا، میں نے پوری وضاحت نہیں کی تھی۔ میں معترضین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ سوال پیدا کر کے مجھے اپنی گفتگو کا اجمال دور کرنے کا موقع دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں مانتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک درمیان میں سینکڑوں نہیں، بعض روایت کو تو ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، ان کے آنے سے مذہب نہیں بدلا۔ مذہب بدلا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر آخری مرحلے میں۔ اس کی دو وجوہات، وہ کیوں نہیں بدلا اور ہمارا کیوں بدل گیا ہے، اس کے دو بنیادی اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا آنا جاری تھا، ختم نبوت کا کوئی تصور تھا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے، لیکن خاتم و انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، لیکن اس سے پہلے ختم نبوت کا تصور بنی اسرائیل میں نہیں تھا، نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ختم نبوت کا عقیدہ نہیں تھا، اس لیے ان کے آنے سے فرق نہیں پڑتا تھا اور وہ نہیں پڑا۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام تک جس نے بھی اس دائرے میں نبوت کی بات کی ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اون کیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، بنی اسرائیل نے یہود نے ماننے سے انکار کر دیا، الگ ہو گئے۔ اب جب انکار کی بنیاد پر الگ ہوئے تو یہ مذہب الگ ہو گیا، وہ مذہب الگ ہو گیا۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا گیا۔ انکار کرنے والے پہلے مذہب کا ماننے والے رہے اور ان کو تسلیم کرنے والے نئے مذہب کے پیروکار بن گئے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اعلان فرما دیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی کسی کو نبوت نہیں ملے گی، لا رسالت بعدی ولا نبوہ، میرے بعد نہ رسالت ملے گی نہ نبوت ملے گی۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ بنیاد بنا ہے کہ حضور نے اعلان فرمایا۔ اور دوسری بات یہ بنی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنی اسرائیل کی طرز والی نبوت جس کو قادیانی حضرات امتی نبی کہہ کر اپنا دعویٰ منوانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ امتی نبی والی صورت حضور کے زمانے میں پیدا ہوئی ہے اور حضور نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مسلمہ کذاب کے بارے میں روایت اٹھا کر دیکھ لیں، وہ حضور کے مقابلے پر مستقل نبوت کا دعویدار نہیں تھا،
امتی نبی ہونے کا دعوے دار تھا۔ مسلمہ کذاب پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، یہ اقرار کروا کے پھر اپنی بات کرتا تھا کہ وہ تو رسول وہ ہے، میں بھی ہوں۔ یہ امتی ہونے کا، امتی نبی کا تصور یہ ہے۔ اس کے بعد جو کلمہ پڑھ لے آتا تھا اس کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر لا الہ الا اللہ نعوذ باللہ مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرتا تھا، رسول مانتا تھا، اور رسول ماننے کے بعد امتی اور تابع نبی کے طور پر اپنی بات بھی کرتا تھا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی اذان بھی یہی تھی۔ ختم نبوت کے پہلے شہید حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، اسی وجہ پر قتل ہوئے، اس نے پہلے ان سے پوچھا، حبیب بن زید سے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ؟ انہوں نے کہا جی نشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ؟ اس نے کہا نہیں۔ مسلمہ کذاب کے جو دو نمائندے، بخاری شریف کی روایت ہے، جو دو نمائندے مسلمہ کذاب کا خط لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی اسی ترتیب سے پوچھا اتشہدان انی رسول اللہ، کیا تم مجھے خدا کا رسول مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی نشہد، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر پوچھا اتشہدان ان مسلمہ رسول اللہ، کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا گواہی دیتے ہیں۔ مسلمہ کذاب کا دعویٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نبی ہونے کا دعویٰ تھا۔ اس پر اس کا جو خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، اس کا ٹائٹل بھی یہی ہے، من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کا نام، ٹائٹل بھی یہی۔ اور آگے پیشکش کیا ہے، ذرا اس پہ زیادہ توجہ طلب بات ہے۔ اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کی پیشکش کی کہ مجھے کسی درجے میں تسلیم کر لیا جائے تو میرے پاس یہ فارمولہ ہے۔ اس نے کہا جناب آپ کے ساتھ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں بھی ہوں، ہم پھر معاملات یوں طے کرتے ہیں کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ نامزد کر دیں تو مسئلہ ختم، جب تک آپ ہیں آپ نہیں ہوں گے تو میں، اور اگر یہ بات آپ کو منظور نہیں ہے تو پھر لا وبر ولا کا مدر، پھر تقسیم کر لیں، شہروں کے نبی آپ، دیہات کا میں۔ خط کا ٹائٹل، خط کا مضمون، اور مسلمہ کذاب کا حضور کو رسول منوانے کے بعد اپنی بات کرنا، یہ کھلے شواہد ہیں کہ مسلمہ کذاب امتی ہونے کا دعوے دار تھا، امتی نبی ہونے کا دعوے دار تھا۔ خلافت مانگنا، کس کی خلافت مانگ رہا تھا؟ تقسیم کس سے کر رہا تھا؟ امتی ہونے کا تصور بنی اسرائیل میں تھا، ہمارے ہاں امتی نبی ہونے کے تصور کو بھی حضور نے صراحتاً نفی فرما دی کہ نہ کوئی غیر امتی نہ کوئی امتی۔ مسلمہ کذاب کو رد کرتے ہوئے، مسلمہ کذاب خود مدینہ منورہ آیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی ہے، دو بدو، وہ مکالمہ موجود ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ پیشکش اس نے سامنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کے جواب میں دو باتیں فرمائیں۔ ایک بات تو اصولی تھی، قرآن پاک کی آیت پڑھ دی، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، کہ زمین اللہ کی ہے، خلیفہ کسے بنانا ہے، شہر کسے دینے ہیں، دیہات کے، وہ اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب پریکٹیکل تھا، مسلمہ کو دو بدو ملاقات میں حضور نے فرمایا، زمین سے ایک لکڑی اٹھائی، میں تم مجھ سے خلافت کی بات کرتے ہو، زمین کی تقسیم کی بات کرتے ہو، مجھے یہ لکڑی بھی مانگو، میں دینے کا روادار نہیں ہوں۔ یہ عملی جواب تھا۔ میں نے گزارش کی ہے کہ امتی نبی ہونے کا تصور بنی اسرائیل میں تھا، ہماری امت میں نہیں ہے۔ ختم نبوت کا تصور بنی اسرائیل میں نہیں تھا، ہمارے ہاں ہے۔ یہ دو باتیں بالکل واضح طور پر ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ دونوں باتوں کی نفی کرنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اپنے قول کے ساتھ بھی، اپنے عمل کے ساتھ بھی۔ اور دوسری بات میں نے گزارش کی ہے کہ جب انکار نہیں کیا گیا اس عقیدے کی وجہ سے کہ ختم نبوت کا عقیدہ نہیں تھا، انکار نہیں کیا گیا، تو وہ مذہب ایک ہی رہا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا گیا تو انکار کرنے والوں کا مذہب اور ہو گیا، اقرار کرنے والوں کا مذہب اور رہا۔ یہ تقسیم کی بنیاد تھی۔ ہمارے ہاں بھی، ہمارے تو شروع سے ہی قصہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کے بعد 1400 سال تک جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، خواہ کسی حیثیت سے کیا ہے، امت نے اسے قبول نہیں کیا۔ بنی اسرائیل قبول کرتے رہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ نہیں تھا۔ ہمارے ہاں امت نے مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا غلام احمد تک کسی کو قبول نہیں کیا کہ ہمارے ہاں ختم نبوت عقیدہ ہے، اس کا واضح تصور موجود ہے۔ اور جب مرزا غلام احمد کا انکار کر دیا گیا، امت نے بحیثیت امت انکار کر دیا۔ جو امت کا دائرہ کہلاتا ہے، امت کے اندر کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے جو قادیانیوں کے دعوے کو تسلیم کرتا ہو اور امتی نبی کے تصور کو تسلیم کرتا ہو۔ چلیں، قادیانی حضرات اس بات پہ بضد ہیں کہ وہ جو میں نے اس کی نفی بھی کی ہے، لیکن یہ تو وہ بھی انکار نہیں کر سکیں گے کہ جب انکار کر دیا گیا تو یہ مذہب الگ ہو گیا، وہ مذہب الگ ہو گیا۔ جب مرزا غلام احمد کا امت نے انکار کر دیا تو ظاہر بات ہے مذہب تو الگ ہونا تھا۔ انکار کرنے والوں کا مذہب اسلام رہا، ماننے والوں کا مذہب نیا ہے۔ اور قادیانیوں سے ہمارا یہی سوال ہے کہ جب مذہب نیا ہے تو اس کا ٹائٹل، اس کی اصطلاحات، اس کے شاعر، یہ ہمارا اصل جھگڑا قادیانیوں سے یہ ہے کہ
مذہب نیا ہے، ٹائٹل ہمارا کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ مذہب ہم سے الگ ہے، علامات ہماری کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ شاعر ہمارے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اصل ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ ٹائٹل نیا رکھے۔ کعبہ، بیت اللہ، ام المومنین، امیر المومنین، کلمہ طیبہ، یہ ہماری علامات ہیں۔ مسجد، مینار، ہماری علامتیں ہیں۔ میں اس کی مثال ایک بار پھر دہراؤں گا۔ نئی کمپنی بنتی ہے پہلی کمپنی سے الگ ہو کر، غلط صحیح اپنے مقام پر، لیکن نئی کمپنی نام نیا اختیار کرے گی، ٹریڈ مارک الگ اختیار کرے گی، مونو الگ اختیار کرے گی، اپنی علامات الگ اختیار کرے گی۔ اگر پہلی کمپنی سے جدا ہو کر نئی بننے والی کمپنی نام اور مونو اور ٹریڈ مارک پہلی کمپنی کا استعمال کرے گی، فراڈ کہلاتا ہے، دھوکہ کہلاتا ہے۔ اسی دھوکے کو واضح کرنے کے لیے ہم دنیا کے سامنے یہ موقع واضح کرتے ہیں۔ یہ اعتراض قادیانیوں کی طرف سے آیا تھا، میں نے ضروری سمجھا کہ اس کا جواب دے دیا جائے، اور آج میں نے اپنی گفتگو سے قادیانیوں کے اس مغالطے کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک قادیانیوں کو ہدایت دے، میں ان کی ہدایت کا دعا گو رہتا ہوں ہمیشہ۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات کہہ کے بات ختم کروں گا، میں قادیانی حضرات کو ہمیشہ یہ مشورہ دیتا رہتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسلمہ نے، اسود عنسی نے، طلیحہ نے، سجاح نے۔ مسلمہ حضور کے زمانے میں مقابلے پر نہیں آیا، بعد میں آیا، قتل ہو گیا۔ اسود عنسی حضور کے زمانے میں مقابلے پر آیا، قتل ہو گیا۔ طلیحہ نے توبہ کر لی تھی، اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں قادسیہ کی جنگ میں داد شجاعت دیتے شہید ہو گئے تھے۔ طلیحہ کا شمار آج بھی محدثین صحابہ میں کرتے ہیں۔ حضرت طلیحہ بن خویلد اسدی رضی اللہ عنہ، نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا، مقابلہ بھی کیا تھا، حضرت عکاشہ جیسے صحابی کو شہید بھی کیا تھا، اور 2 جنگیں لڑی مسلمانوں سے، پھر توبہ کی، واپس آئے اور انہوں نے شہادت پائی، اور ہمارا حصہ ہمارے محترم بزرگ ہیں۔ سجاح نے بھی توبہ کر لی تھی۔ سجاح نبوت کی دعوے دار تھی، مقابلے پر آئی، فوجیں دے کر مقابلہ ہوا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئی ہے، توبہ کی ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم پر کوفہ میں آباد ہوئی ہے، وہیں ایک عابدہ زاہدہ خاتون کے طور پہ رہی ہے۔ جب فوت ہوئی ہے تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر سے جنازہ پڑھایا، تدفین کی ہے، اور وہ بھی ہماری صالح خواتین میں شمار ہوتی ہے ہماری تاریخ میں۔ میں قادیانیوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ میرے بھائی، مسلمہ اور اسود کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے، طلیحہ اور سجاح کا نقش قدم بھی ہے۔ میں دعوت دوں گا تھوڑا سا زاویہ نگاہ بدلیں، سجاح پر بھی غور کر لیں، طلیحہ پر بھی غور کر لیں۔ واپسی کا راستہ کھلا ہے، آپ واپس آئیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے سینے سے لگائیں گے۔ ہم واپسی کی دعوت دیتے ہیں، مغالطے سے نکلیں، امت پر زبردستی مسلط ہونے کے بجائے امت کا حصہ بنیں، ہم آپ کو قبول کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔